اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 41 سے 43 تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے دل مومن نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، دوسری جماعت کے جاسوس ہیں اور تجھ تک نہیں آئے ہیں، بات کو اس کے ٹھکانہ چھوڑ کر بدل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا۔ اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے چاہا کہ ان کے دل پاک کرے، ان کے لیے دنیا ہی میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اب بات ہو رہی ہے یا ایھا الرسول، یعنی کہ اے رسول۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت ہمیشہ اللہ نے نا نام نہیں لیا، ہمیشہ کبھی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اب یہاں دیکھیے آیا ہے یا ایھا الرسول۔ تو اے رسول آپ غم نہ کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم سے آپ کی رسالت کی گواہی ہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول، اللہ کی رسالت کی گواہی مل رہی ہے۔ اللہ نے کہا، یعنی کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ محمد کر کے مخاطب نہیں کیا بلکہ کیا کہا، رسول کر کے مخاطب کیا گیا۔ تو رسول جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا میسیج دینے والا۔ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے، جو وحی اتاری ہے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ جو اس پیغام کو سنے اسے آپ خوشخبری دے دیں اور جو نہ سنے اس کو آنے والے بڑے دن سے وارننگ دے دیں، خبردار کر دیں کہ بھائی ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری، مطلب جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں جو یہ پیغام، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ کیا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ ان کے رویوں کی اختیار ان کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں ہے، لوگ ایمان لائیں یا نہیں لائیں۔ اگر نبی نے، رسول نے اپنا کام کر دیا، یعنی کہ اللہ کا پیغام حق کو بیان کر دیا، کھل کے بیان کر دیا، تو بس ان کی ذمہ داری ادا ہو گئی اور وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے۔
تو اب یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے اے رسول آپ غم نہ کریں جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو غم یعنی کہ ہر کوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مطلب آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ایمان لانا نہیں لانا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو اب دوسروں سے متعلق جو ان کا پرابلم ہے وہ خود نہیں لا رہے، اس غم میں آپ رسول اللہ اتنے نڈھال ہوئے جاتے تھے، ان کو بس ہوتا تھا کہ ہر کوئی ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دوسروں سے متعلق اتنے غم میں مبتلا نہیں ہو جائیں، آپ کا کام ہے بس ذمہ داری جو رسول کی جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ ان تک پہنچا دیں۔ اور کیا ہے یسارعون، ان کے حرکتیں دیکھیے، جن کے غم میں آپ مبتلا ہیں ان کی حرکتیں دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، یعنی کہ پیغمبر آپ جو ہیں آپ دعوت دے رہے ہیں اور ان لوگوں کا کیا طور طریقے ہو رہے ہیں، دیکھیے کہ وہ لوگ جو ہیں انکار پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ کی، ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے میں انکار کرنے میں، اللہ کے احکامات کو، رسول کے پیغام کو انکار کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، سبقت لے کے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں جا کے اس حق کا انکار کر دوں۔ حالانکہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، جنت میں جانے کی سبقت کرتے، مگر یہاں پہ تو الٹا ہی قصہ ہے کہ مطلب نبی کی دعوت کا بڑھ چڑھ کے آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے نا اس کو روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ جب بھی جو اللہ ہیں جب پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، جب آپ یہ تو سمجھ لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، رسول آتے ہیں تو وہ کس لیے آتے ہیں؟ معاشرے سے، جو معاشرے میں جہالت پھیل گئی ہے اس کو دور کریں، جو لوگوں کے عقائد بگڑ چکے ہیں اس کی اصلاح کریں، ہے نا۔ تو اس لیے رسول بھیجا جاتا ہے، تو اسی لیے انہیں کتاب دی جاتی ہے، شریعت عطا کی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں امن اور سکون آ جائے اور لوگ جو ہیں ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جو شرک اور بدعات آ گئی ہیں، بیجا کی رسومات لوگوں نے کر لیے ہیں، بدعات جو آ گئی تو اس کو صاف ستھرا کر دیں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ مگر افسوس ہوا یہ کہ لوگوں کی جو ذہنیت تھی، جو ذہانت تھی، جو لوگوں کا ٹیلنٹ تھا، ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی جو جد و جہد تھی، اس بات پر لگ رہی ہے کہ جو زمانہ جہالت سے جو ایک زمانہ چلا آ رہا ہے اس نظام کو وہ بدلنا ہی نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ بس وہی رہے، جیسے جاہل تھے، جیسے گنوار تھے، جو شرک و بدعات میں تھے وہ ویسے ہی چاہ رہے ہیں، اور اسلام کی یہ دعوت کو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جہالت سے نا ختم کر دیں، اور یہ لوگ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے، یعنی کہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا، اپنے آپ کو کمپٹیشن تھا کہ میں پہلے کر دوں اس کام میں، اس نور کو، اس اسلام کے نور کو میں بجھا دوں۔ تو اس کام میں وہ بڑھ چڑھ کر، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کو جو دوڑ کر گرتے ہیں، یعنی کہ دین کو مٹا دینے میں، رسول اللہ کی جو دعوت ہے اس کو ختم کر دینے کے لیے کفر میں وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی چالیں چلنے سے باز نہیں آ رہے، جان بوجھ کر حق کو اگنور کر رہے تھے، جھوٹ بولنا، مکر و فریب کرنا، جو وہ اپنی کوششیں کر سکتے تھے، چال بازیاں وہ کر سکتے تھے جنہوں نے کیا نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آپ جیسے پاک انسان ہمارے رسول، دیکھیں آپ لوگ بھی نا درود شریف پڑھا کریں جب بھی رسول اللہ کا نام آیا کرے، تو آپ جیسے پاک شخصیت، پاک انسان ہمارے رسول اللہ، اور آپ کا کام کتنا بابرکت کام تھا، کتنی بابرکت آپ انسان، اور آپ کا کام اتنا بابرکت، ان کو شکست دینے کی کوششوں میں لگے تھے۔ آپ تو دیکھیے کتنے خلوص تھے، پرخلوص تھے، بے غرض تھے،
آپ کے اندر کوئی غرض نہیں تھی دنیا کی، لالچ نہیں تھی، آپ تو بہت ہی خیر خواہ تھے، آپ تو بس یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے کے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے اپنی زندگی انہوں نے لگا دی، انہوں نے اپنا پورا وقت، اپنی جوانی، ہر چیز اس پہ قربان کر دیا، مگر ان لوگوں کی سازشوں کو دیکھ کر، جس طریقے سے وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتے تھے، ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح دین کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو ان کی سازشیں دیکھ کر آپ کا دل بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ آف کورس ایک محبت کرنے والا خیر خواہ ایک نبی ہیں، جب ان کے ساتھ اتنا لوگ ایٹیٹیوڈ دکھاتے، اتنی تکلیف دیتے، تو آپ کا دل غمگین ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں نہ ہو؟ دیکھیں ایک فطری سی بات ہے نا کہ ایک انسان جو خود غرض بھی نہیں ہے، بے غرض ہے، کسی کے لیے برا نہیں چاہ رہا بلکہ خیر چاہ رہا ہے، اور لوگ جب اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو تکلیف تو ہوگی ہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون ہوگا بتائیے؟ انہوں نے اپنی زندگی اس میں لگا دی، اس لیے ان کی تکلیف اٹھائی، اس مقصد کے لیے آپ نے تکلیف اٹھائی، مشکلات سہے، اور اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، کیا کیا نہیں کیا، ہر طرح سے کھل کر حق بیان کیا، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ پوری طاقت سے جو ہے وہ مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ تو ان کی یہ کوشش تھی کہ اسلام کی دعوت ختم ہو جائے۔ تو ہر انسان، جیسے اس وقت تو رسول تھے، آج بھی آپ اور میں بھی، ہم عام انسان بھی لے لیں، اگر کوئی اتنا خیر خواہی سے اسلام کی دعوت دے، کسی انسان کی خیر خواہی کرے اور اس کو اگینسٹ میں برائیاں، گالیاں، بیڈ ورڈز، اور اس کی تکلیف، اس کی بے عزتی کوئی کرے نا، تو آپ دیکھیں ہم جیسے لوگوں کا بھی غم، ہمارے پاس تو کوئی اتنا ایمان بھی نہیں ہے، اتنا نالج بھی نہیں ہے، لیکن ہم جیسوں کا بھی، کمزور ایمان والوں کا بھی ہمارا تکلیف سے ہم گزر جاتے ہیں۔ پھر جو رسول اللہ تھے وہ تو اتنے خیر خواہ تھے، تو آپ سوچئے کہ جب ہم جیسے لوگوں رنجیدہ ہو جائیں گے تو پھر رسول اللہ کا دل کتنا تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہو میرے رسول، آپ پریشان نہ ہو، ہمت نہ ہاریں، آپ صبر کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اور باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا، رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی ایمان قبول کرے یا نہ کرے۔ تو اسی لیے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، قالوا آمنا، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے دل مومن نہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ بظاہر اسلام کا اقرار کر رہے ہیں، مسلمان میں شامل ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، اور دل ان کے انکاری ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو انکار بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو تجھ تک نہیں آئے ہیں۔ تو اور ان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے، یہودیوں کا ایک گروہ بھی شامل ہے، ان لوگوں نے کفر کو اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا ہے، کفر کرتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، کہ لوگوں کو، کچھ تو لوگ تھے کہ کھلم کھلا ہی مقابلے پہ سامنے ہی آگے تھے، اور اسلام میں، اور کچھ ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جیسے کہا جا رہا ہے نا، زبان سے کہہ رہے مگر اندر ان کے نہیں، تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے اندر کی باتیں کیا، کس وجہ سے یہ داخل ہو گئے تھے؟ تاکہ اسلام میں جو مسلمان آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کے سیکرٹ لے سکیں، ان کے سیکرٹ معلوم کر کے اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ کون تھے؟ آپ سب جانتے ہیں، منافق کہتے ہیں ان کو۔ اور یہود نے بھی کفر والوں کا ساتھ دیا، منافق ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں مدینے میں جب رسول اللہ مائیگریٹ ہو گئے تو منافق بھی تھے اور وہ یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ تو وہ دو آپس میں مل کے نا مسلمانوں کی جڑیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے تمام جاسوسی ایک ہے نا طریقے کے یہ کام کرتے تھے، اور منافقوں کو، اور ساتھ مل کے جب یہ کام کرتے تھے، کیونکہ وہ سامنے بھی نہیں آتے تھے، جو یہودیوں کے علماء کہہ لیجئے آپ، لیڈرز کہہ لیجئے، تو وہ کیا تھے، کچھ تو چھپ کے کام کر رہے تھے، کچھ جو ہے سامنے آ رہے تھے، کچھ مل کے کام کر رہے تھے، اور وہ پھر جو بڑے بڑے جو پیچھے بیٹھ کے جو مشورے دے رہے تھے نا، سامنے نہیں آتے تھے، تو وہ لوگوں کو، یعنی کہ منافقوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔
تو وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کیا کرتے تھے، بدزن کرنے کے لیے پیچھے بیٹھ کے منافقوں کو استعمال کر کے لوگوں پہ افواہیں پھیلاتے، لوگوں کی باتیں سنتے، رسول اللہ کی محفل میں آتے، وہاں سے باتیں لے کے اس میں ایڈ کر کے غلط غلط باتیں افواہیں پھیلاتے۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کی جو سامنے کھل کے آ رہے ہیں اور جو نہیں کھل کے آ رہے، کسی کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ، تو ان تمام لوگوں کی جو قسم کی جو ظاہری اور چھپے ہوئے دشمنوں کا راز نا اللہ نے اس آیت میں کھول کر بتا دیا کہ اے رسول یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ تو آپ کے سامنے یہ نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، پیچھے پیچھے سے وار کر رہے ہیں اور سامنے نہیں آتے، اس لیے کہ ان کی دل میں ڈر ہے۔ اگر سامنے آئیں گے تو رسول اللہ آف کورس بات چیت کریں گے اور ان کا سارا جھوٹ اور بھید جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان منافقوں یہودیوں کی سازشوں سے آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، اللہ ان لوگوں کی جو چالیں ہیں ان کو ناکام کر دے گا۔ اور پھر آگے کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے بات مطلب ایک تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کیا کیا طریقے، جھوٹ بولتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، دوسری جماعت کے جاسوسے جو تجھ تک نہیں پہنچے۔ تو یہ لوگوں کا جو کام ہے نا جھوٹ بولتے رہنا، دیکھیے ہر بات کو اللہ کی بات کا انکار کرنا، جھوٹ، حق بات کو جھٹلا دینا، جھوٹ بولتے بولتے اب ان کے نفس کو بس وہی لذت آ گئی ہے، جھوٹ ہی ان کو پسند آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اس غرض سے آتے کہ سنیں رسول اللہ کی باتیں سنیں اور اس میں جھوٹ شامل کر کے لوگوں میں پھیلا دیں، جاسوسی کرتے، کان لگا کے سنتے، کوئی بات وہ سننے کو مل جائے جا کر باہر جا کے اپنے لوگوں کو بتاتے کہ بات کو کچھ کا کچھ بیان کرتے تاکہ لوگوں میں کیا ہو، بدگمانی پھیلے، غلط فہمیاں ہیں معاشرے میں، ایک وہ جو ہوتا ہے نا بے چینی سی پھیل جائے۔ تو جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ نہیں آئے، ابھی تو بہت سارے لوگ تھے جو ابھی انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، جو لوگ آپ تک ابھی نہیں ہیں تو ان کا بھی کیا کریں، راستے کو روک دیں تاکہ جو ہے وہ آئیں نہ، ایسی ایسی باتیں ریومرز پھیلاؤ کہ وہ ڈر جائیں اور ڈر کے وہ لوگ آئیں نہ۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے یحرفون الکلام، بات کو اس کے ٹھکانہ چھوڑ کر بدل ڈالتے ہیں۔ اب ان کی یہ بھی حرکتیں تھیں کہ توریت کے جو احکامات جو پسند نہیں آتے اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے۔ فار ایگزامپل بہت سارے احکامات تھے، جیسے زنا ہے، زنا میں جیسے یہودیوں میں رجم، یعنی کہ رجم کرنا کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کے ختم کر دو، ایسے بھی سخت قسم کے احکامات تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ وہ احکامات پہ عمل نہ کریں تاکہ کوئی، جیسے ان کے امیر لوگ کوئی کام کرتے تھے تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی ان غریبوں کو سزا، امیروں کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اب ایسی کوئی درمیان کی انہوں نے کہا سزا ہو جائے تاکہ جو ہے وہ دونوں کو دی جائے۔ تو یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے، تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے بات کو اس کے ٹھکانے کو چھوڑ کر بدل جاتے، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا۔ اب جو توریت کے جو احکام جو ان کو پسند نہیں تھے اس کی مرضی کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، بنا لیتے تھے۔ اور جاہل جو عوام تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، جیسے آپ کے میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس طرح اس زمانے میں صرف علماؤں کے پاس کتاب ہوتی تھی، وہ جو بولتے تھے عوام سنتی تھی اور اسی پہ ایمان لے کے آ جاتے تھے۔ تو جو ان کی جاہل عوام تھی نا، ان کو یہ بتاتے تھے کہ جو حکم ہم تمہیں بتائیں گے نا تو بس وہی صحیح ہے۔ اگر تم عدالت میں، رسول کی بھی عدالت میں جاتے ہو، اگر رسول نے بھی تمہیں وہی بات بتائی ہے تو اس کو قبول کرنا، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو زنا کی بات بتایا، وہ یہ کہتے ہیں تو اتنی سخت سزا ہے، چلو رسول اللہ کی عدالت میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی آسان سی سزا بتا دے، تو یہ کہتے ہیں اگر کہ تم رسول کے پاس جاؤ تو وہی بات جو ہم بول رہے ہیں اگر وہ بتائیں یا اس سے کم بتائیں تو تم نے قبول کر لینا، اگر نہیں تو تم ان کو رد کر کے آ جانا، تو ان کی بات نہیں ماننا۔ تو یہ وہ جو چاہیں تھی، جس سے وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے نا، وہ جو چاہتے تھے جس سے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے،
اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کی سازشوں سے پریشان مت ہوں، یعنی کہ یہ سب جو آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ اپنی غرض سے آ رہے تھے، ان کو کوئی رسول اللہ سے کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ اپنی بدنیتیاں ان کی تھیں جس کی وجہ سے یہ اپنے کیسوں کو یا اپنے کاموں کو جو بھی مرضی ہوتی تھی رسول اللہ کے پاس آ کے چاہتے تھے کہ کوئی ہمارا فائدہ ہو جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ فِتْنَةً، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کچھ نہیں، اور اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اس حصے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قانون کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح ہدایت اور گمراہی ملا کرتی ہے۔ تو اس ہر انسان کے اندر اب اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، اللہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا شان انداز بیان ہے کہ اللہ جو چاہے اللہ قادر ہے، مگر اللہ، ہم نے یہ بھی پڑھا نا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کیونکہ اندر دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ انسان کی نیتوں کو جانتا ہے جو آپ اور میں نہیں جانتے، تو اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی قانون بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح انسان کو جو سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، جو سمن بکمن امیون ہو جاتے ہیں، جس کے دلوں پہ مہر لگ جاتی، تو وہ کس قانون کے مطابق لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ بس 2-4 دفعہ بولا اس کے بعد اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا، ایسے نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دینا، یعنی کہ اللہ کی پوری حکمت اور علم کے ساتھ اللہ کام کرتے ہیں، پھر اس کے آگے نہ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ڈن کر دیا، استغفر اللہ، اللہ رحم کرے، تو اب کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کے اندر نا، جیسے آپ ہیں، میں ہیں، ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر بھی ہے ہمارے اندر، شر بھی ہمارے اندر ہے، اور حق بھی ڈالا ہے، باطل بھی ڈالا ہے، یعنی کہ سچ اور جھوٹ، صحیح غلط، خیر شر، ان سب کو پہچاننے کا ایک پیمانہ، ایک ہمارے اندر ڈیسیژن میکر اللہ نے آپ کے اندر، میرے اندر، ہر انسان کے اندر یہ چپ ڈال دی ہے، پہچان رکھ دی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا جھوٹ ہے، یہ آپ اور میں بہت اچھے سے جان سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایزی وے میں سمجھیں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی برا کریں گے بھی نا، تو ہو سکتا ہے ہمارا نفس اس پہ حاوی ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرے نا، فوراً ہم بول اٹھتے، یہ کوئی فیئر بات نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ انسان کیوں بولتا ہے دوسروں کے بارے میں، تو اس کو یہ بات یاد نہیں آتی، لیکن جب حق لینے دیتے وقت یاد نہیں آتا، جب اس کے اپنی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اس کو فوراً یہ سمجھ آ جاتی ہے، یہ میرے ساتھ فیئر نہیں کیا، اس نے مجھے ایسا کیوں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اندر آپ کے اللہ نے چپ ڈالی ہے نا، وہ بول رہی ہے کہ یہ غلط ہے، تو یہ اللہ نے ہر انسان میں شعور ڈالا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی نعمت دی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ڈال کے، حق اور باطل کی پہچان ڈال کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل جیسی بھی چیز دی اور ہمارے پاس کنٹرول بھی دے دیا، اختیار دے دیا، کہ جو انسان کو دونوں، مطلب اب آپ کی چوائس ہے، آپ چاہیں تو اچھائی کو پک کر لو، آپ چاہو تو برائی کو پک کر لو، یہ آپ کے میرے اوپر اللہ نے ڈیسیژن ہم کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں کہ برائی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں تو فرشتے ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اگر ہم برائی کو چوز کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ تو جب اللہ نے یہ ہمیں اختیار کی نعمت دی ہے، تو اب انسان کو دونوں حالتوں میں، یعنی کہ اگر وہ شر کی طرف جا رہا ہے یا خیر کی طرف جا رہا ہے، اب امتحانات زندگی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امتحانات، آزمائشیں پل پل ہمارے آئی رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے نفس اور شیطان کی طرف سے شر بھی آتا ہے، یعنی کہ جب ایک انسان ہے تو اس کو نفس بھی اس کو جو ہے نا اس کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے، اپنی خواہشیں منوانا چاہتا ہے، اور پھر جب نفس جھک جاتا ہے تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جب نفس اور شیطان کی طرف سے شر بھی آتا ہے، اور فطرت میں جو اللہ نے ہمارے خیر، نیکی، حق بات کی سمجھ ڈالی ہے، تو اس سے نا امتحانات جب آتے ہیں تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان
اس کے اندر کی جو ابھی امتحان جو بھی ٹیسٹ سامنے آئے تو اب اس کے اندر کون سا مادہ ہے جو اوپر چڑھ رہا ہے، مطلب کون سی چیز ہے کہ جو اس پروان چڑھ رہی ہے، سمجھے نا، خیر پروان چڑھ رہا ہے یا شر پروان چڑھ رہا ہے. اس کے سامنے مسلسل ایسی باتیں، ایسے حالات اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیدا کرتے ہیں کہ اگر وہ خیر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر انسان کے اندر اس کے اندر شر کا مادہ ہو رہا ہے، سمجھے ایک دفعہ اللہ نے امتحان میں ڈالا، وہ فیل ہو گیا، اس نے کیا کیا، غلط اسٹیپ اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اللہ تو کسی کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتے نا، اللہ پھر اس کے آگے ایک اور امتحان لاتا ہے کہ وہ اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا لے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے اور پلٹ کے آ جائے. اللہ اسی لیے امتحانات ڈالتے ہیں، پریشانیاں، بیماریاں ڈالتے ہیں کہ اگر انسان نے غلط حرام پیسہ کما لیا ہے تو وہ جو ہے توبہ استغفار کر لے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے. تو یہ امتحانات اللہ تعالیٰ اسی لیے انسان کے اس میں ڈالتے رہتے ہیں اور آزمائشوں میں ڈال کے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے. تو کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت بھی دی ہے، وہ سوچے سمجھے. اب انسان کی جیسے نا اپنی چوائس ہوتی ہے، کیونکہ سمجھ تو بہت اچھے سے آ رہا ہوتا ہے، اب اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، حق یا شر کو. اگر ان کے اندر میں نے جیسے پتا جیسے امتحان، ایک انسان نے غلطی کی، اس کے اوپر امتحان آیا، آزمائش آئی، وہ چوکندہ ہو گیا، اس کو احساس ہو گیا کہ دیکھو یہ بیماری میری کیسی آ گئی، یہ پریشانی میری کیسے آ گئی، ضرور میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ مجھے متوجہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ جو کچھ میرے سوا مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی. یہ اپنی کیا ہے، اس نے اصلاح کر لی. جب وہ اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. جب وہ اور اس کے اندر کی جو نیکی کی قوت ہوتی ہے نا، جو نیکی کا پاور ہوتا ہے، وہ برائی پہ غالب آ جاتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو جو لوگ جانتے بوجھتے دیکھتے سننے کے باوجود بھی وہ رانگ راستے پہ جاتے ہیں، شر کو پسند کرتے ہیں، تو ان کی جو برائی کی قوت ہوتی ہے نا، جو برائی کا جو شیطان کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، نیکی کو دبا لیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ نیک انسان جب اس کو احساس ہوتا ہے تو اس کی جو نیکی کا پاور ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور برائی کو وہ اپنے دبا دیتا ہے، دبا کے مار دیتا ہے معافی سے. اسی طرح جو غلط انسان بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے اور بدتمیز اور سرکش ہو جاتا ہے، تو اس کی جو شیطان کی قوت ہے وہ پاورفل ہو جاتی ہے اور نیکی کو دبا لیتی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو جب یہ سسٹم وہ خود اپنے سے کر رہا ہے، اللہ نے تو سسٹم ڈال دیا، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے. جب یہ اس کی قوت، شر کی قوت جو ہوتی ہے وہ نیکی کو کنٹرول کر لیتی ہے، جب وہ شر کو اختیار کر لیتا ہے، وہ اللہ کی آیات سے کوئی سبق نہیں لیتا، کوئی نصیحت نہیں لیتا. اس کے گھر والے، اس کے بڑے اس کو سمجھا رہے، دوست احباب سمجھا رہے، لیکن وہ میں نہ مانوں والی بات کر لیتا ہے. اللہ کی آیات، قرآن، انبیاء کی نصیحت سے کوئی سبق نہیں لیتا. پھر ایسے لوگوں کا ضمیر جو ہوتا ہے نا، جو نیکی کی قوت جو اللہ نے فطرت طور پہ ہمارے دل میں ڈالی ہے، جب وہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا کرتا کیا ہوتا ہے، سلولی اس کی جو عقل ہے نا وہ بے حس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کا جو حق قبول کرنے کی جو اللہ نے ایک چیز رکھی ہے نا، ہمارے اندر جو رغبت رکھی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں وہ اس کو اتنا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خیر بجھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھی تھی نا، جو ہمارے اندر ایک چراغ ہے، چراغ میں ایک دل ہے، روشنی، تو وہ روشنی سلولی مدھم ہوتے ہوتے پوری کالی ہو جاتی ہے. گناہوں سے، شر سے پورا ہمارا جو دل ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے. ہم تو آئے ہیں نا اس دل کو روشن کرنے کے لیے، روشن دل ہم کو جنت میں لے کے جانا ہے. مگر انفارچونیٹلی جو لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور سلولی وہ
جو نیکی کی رغبت والا اندر جو جذبہ ہے وہ ختم، مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. انسان جس پہ کہا نا مہر لگ جاتی ہے، وہ سمن بکمن امین ہو جاتا ہے، اندھا بہرا گونگا بن جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے. ان کو کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنا بھی سمجھائے، پیغمبر خدا آ کے سمجھاتے ہیں. آپ سوچیں ایک پیغمبر کتنا سمجھایا، ابو جہل کو، ابو لہب کو کتنا نہیں سمجھایا ہوگا رسول اللہ نے، کتنی انہوں نے قوت لگائی ہوگی، کتنے اخلاق تھے ان کے. مگر کیا میں نہ مانوں، کیونکہ وہ ہم نے پڑھا نا شروع میں آیت میں کہ وہ تو اسلام کو ختم ہونے میں دوڑ لگا رہے ہیں، انہوں نے اپنی اچھائی کو ختم کر دیا. تو جب وہ قبول کرنے کے بجائے نبی کی بات کو، ایک اچھے خیرخواہ کی بات کو قبول کرنے کی بجائے اس دعوت کا مذاق بناتے ہیں، اس کو بلکہ ختم ہی کر دینا چاہتے ہیں، رسولوں کو ہی مار دینا چاہتے تھے، پیغمبروں کی دلوں میں تکلیف آتی ہوگی یقیناً. پھر جب وہ لوگ اپنے آپ سے یہ ڈیسیژن جب لے لیتے ہیں تو اللہ ہی ہے نا تو جو ان حالات کو جانتا ہے. تو جب یہ حالات کو اللہ انسان کے بہت اچھے ججمنٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو آپ اور میں اندر کے حالات نہیں جانتے. تو جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ کسی میں خیر ہے کس میں شر ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور علم سے اللہ تعالیٰ جان جاتے ہیں. تو جو شر سے فتنے میں پھنس گیا، جس نے اپنے آپ کو پھنسا لیا گناہوں میں، تو اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ رحم فرمائے. جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ دنیا کی دعائیں رسول بھی ہو جائیں، کوئی بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے رسول سے بھی کہہ دیا. آپ کو دل چاہتا تھا نا کہ بھائی وہ جو کفار تھے وہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہوں نے تو شر کو پسند کر دیا. نبی آپ ان کو اب ہدایت نہیں دے سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب خود سے انہوں نے اپنا ڈیسیژن بنا لیا تو اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس آزمائش میں صرف انسان ہی نہیں ڈالے جاتے بلکہ قومیں بھی ڈالی جاتی. پوری قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ان کا زوال اور ان کا عروج اسی پہ، امتحانات پہ ہی وہ زوال اور عروج پاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو رسوائی نصیب ہوگی، ذلت نصیب ہوگی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے خود سے اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے. یہ اللہ نے نہیں چاہتا، خود سے انسان نے اپنے لیے ڈیسیژن لیا تھا، تو اللہ نے بھی اس کو کیا کیا؟ شیطان کے حوالے کر دیا. اور جو انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دعا اور کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پھر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جو انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شر سے محفوظ رکھ، مجھے جنت عطا فرمائے، تو پھر جب وہ اس کی دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو اس راستے پہ لے جانے کے لیے پورے مواقع فراہم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور آگ کے عذاب سے بچائے. اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو اندر کا نیکی کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ایک اللہ نے ہمارے چراغ دیا ہے نا، وہ خوب اور اچھے سے پھلے پھولے. اور جو کوئی گناہ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں. تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا سورہ آل عمران کی آیت نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. وہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایک دفعہ آپ نے ہم کو ہدایت دے دی، اب ہمیں دوبارہ اس آگ میں، اس زمانے میں نہ ڈالیں جو ہمارا دل نہ پھر جائے. تو اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان کے ساتھ موت آئے. دیکھیں ایک ہی آیت تھی یہ، اور کتنی تشریح طلب تھی. تو میں نے ایک وقت کی اور علم کی کمی، سب سے پہلے تو میرے علم کی کمی اور وقت کی کمی سے میں نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو. آیت نمبر 42 میں ہے، جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور بڑے حرام کھانے والے سو اگر آئیں تیرے پاس تو ان میں فیصلہ کر دے یا ان سے منہ پھیر لیں. اگر تو نے ان سے منہ پھیرے گا تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اگر تو فیصلہ کرے تو ان میں انصاف سے فیصلہ کر، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو.
تو یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں جو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی راز معلوم کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ بظاہر منافق لوگ تھے، اللہ کے رسول کی محفلوں میں آتے تھے ان کے درمیان بیٹھتے تھے، تو ان کی یہ عادت سی ہو گئی تھی کہ کسی طرح جو ہے نا مسلمانوں کی سیکرٹس پتہ چل جائیں، اندر کی باتیں نہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ہمیں بات پتہ چل جائے، کوئی ویک پوائنٹ ایک پتہ چل جائے، اور جبکہ ویک پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، رسول اللہ بات کر رہے ہیں تو کیسے کوئی غلط بات ہو سکتی تھی، مگر ان کی خواہش ہوتی تھی کوئی ایک بات ہاتھ لگ جائے نا، کیونکہ کوئی ایپ کی بات ملتی نہیں تھی، وہ ناکام ہوتے تھے، تو وہ ان کا یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی بھی بات مل جائے اس میں 4 باتیں جھوٹ ملا کے اور افواہیں ملا کے نا وہ کیا کرتے تھے، جا کے غلط باتیں کر دیا کرتے تھے، تاکہ وہ رسول اللہ کو نیگیٹو میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی بات ان کو ملتی نہیں تھی، رسول اللہ کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے، تو ان کو مجبوراً کیا ہوتا تھا، اپنے سے جھوٹ ملا کے پیش کرنا پڑتا تھا، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے کہا کہ تمہاری باتیں بڑی، وہ آتے تھے رسول اللہ کی محفلوں میں، بڑی کان لگا کے سنتے تھے، ان کو کوئی ہدایت نہیں چاہیے ہوتی تھی، وہ بس کان لگا کے سنتے تھے، کہاں کوئی رسول اللہ نے ایک چھوٹی سی بھی مسٹیک کی بس وہ اس کو پکڑ لیں، تو اس لیے ان لوگوں کو ہدایت بھی نہیں ملتی تھی، کیونکہ انٹینشن ہی ان کی ہدایت کی نہیں تھی، حالانکہ رسول کی محفل میں بیٹھتے تھے، مگر مقصد ہی کچھ اور ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی کوئی نہ کوئی بات پکڑیں اور اس میں جھوٹ ملا کے بیان کریں۔ تو یہ پرلے درجے کے نا جھوٹے تھے یہ لوگ۔ تو ان کے علاوہ اور ان لوگ کیا کرتے تھے، حرام کھانا، رشوت ہے، سب ان چیزوں میں بہت عام ہو گئی تھی، یہ دوسروں کو دبا کے کیا کرتے تھے، ان کے حق چھینتے تھے، کمزوروں کی کمزوری اور مفلسوں کی مفلسی سے کیا، ضرورت مندوں کی ضرورت سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے، جو بیچارہ کمزور ہے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، سود رشوت طلب کرتے تھے، تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر بڑی برائیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے، بڑے حرام کھانے والے، سو اگر آئیں تیرے پاس، اب اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس قسم کے جو چاپ پولوسس لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جو اپنی مرضی کا فیصلہ وہاں نہیں ملتا تھا تو رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے، تو اب اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے، وہ اپنے دل میں ارادہ لے کر آتے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کو پسند ہوگا تو وہ قبول کریں گے، ورنہ وہ نہیں مانیں گے، ہے نا۔ تو یہ سب ان کے جو بڑے علماء تھے سب یہ بھیجتے تھے کہ جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ، تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ مل جائے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس رسول اللہ اختیار ہے کہ آپ ان کا کیس لیں، یعنی کہ مقدمہ لیں یا نہ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کا ان کا جو کیس ہے، جو مقدمہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، تو آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اطمینان سے، اس لیے یہ اطمینان رسول اللہ کو دلایا گیا کہ یہود جو ہے نا اس طرح کے معاملات میں آپ کے پاس بھیجتے تھے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی، میں نے آپ سے کہا نا، کوئی غرض ہوتی تھی، کوئی مطلب کے لیے وہ ایسا کرتے تھے کہ آپ کو فکر مند مت ہوئیے، اللہ نے کہا فکر مت ہوئیے، آپ جو بھی فیصلہ کریں بس انصاف کے ساتھ کریں، اگر جو بھی آپ کریں انصاف کے ساتھ کریں، تو جو حق پر قائم رہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ آپ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کرنی کہ ہم سب کو، رسول اللہ کو یہ کہا گیا کہ حق بات پہ آپ بات کریے، پھر آپ کے ذریعے مجھے اور آپ پوری امت مسلمہ سے یہ عہد لیا گیا کہ فیصلہ اپنوں کا ہو یا غیر کا ہو، ہمیشہ کیا کرنا ہے، انصاف پہ قائم رہنا ہے، اپنا یعنی کہ عدل جو ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ عدل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور جس کو اللہ دوست رکھے وہی دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 43 یہ لاسٹ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اس کا ایک چیز میں اور بتا دوں 42 کا، کہ جو ہم لیسن آپ سن لیجئے کہ دیکھیں جو یہ جج ہوتے ہیں نا، جو مطلب کورٹ میں جو جج ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اگر وہ بک جائیں جھوٹی باتیں سن کر، جھوٹی گواہی پر، ان کے حق میں ان کی مرضی کا فیصلہ کر دیں، تو دیکھیں
تو ان کو اس میں اچھی خاصی نا رقم ملتی تھی. جو جج ہوتے تھے، جو وہاں کے بڑے ہوتے تھے، چاہے یہودیوں کے لیڈر لے لیں، کوئی بھی تھے، کیا کرتے تھے؟ جھوٹی باتیں کرتے، جھوٹی گواہیاں لیتے اور اس کے بدلے خوب اچھی ان کو رقم ملتی تھی، رشوت لیتے تھے. تو یہ چونکہ ان کے فائدے پہنچاتے تھے، جھوٹ اور رشوت دونوں، یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جھوٹ اور پیسہ لینا، رشوت لینا، یہ دونوں ایسی چیز ہیں کہ جس قوم میں یہ آ جائے نا، پھیل جائے، اس قوم سے کیا ہوتا ہے؟ حق اور عدل ختم ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ اور رشوت یہ سب حرام، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ان چیزوں کو. تو اب آخری آیت 43 اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو تجھ کو کسی طرح منصف بنائیں گے، جو ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے پیٹ پھیرتے ہیں بعد اس کے، اور انہیں وہ لوگ ماننے والے ہیں اور نہیں وہ لوگ اس کو ماننے والے. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہودی کوئی سچی جو آپ کے پاس فیصلہ کرانے آ رہے ہیں نا اپنے مقدمہ کا، تو آپ یہ مت سمجھے کہ سچ مچ کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، بلکہ ان کی بھی ایک اپنا کوئی غرض ہے، مطلب ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ توریت میں کسی جرم کی سزا جو ہے بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت مقرر ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مجرموں کا مقدمہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. ان کے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نبی تو امی ہے، پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، انہیں کیا پتا کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، انہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے توریت کا حال تو انہیں معلوم نہیں ہے. ویسے ہی وہ بہت رحم دل بھی ہیں، تو کیا کریں گے؟ کوئی ہلکی سی سزا دے دیں گے. تو یہ ایسے نا تماشے کرتے تھے یہ لوگ. تو اس طرح دنیا سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا دعویٰ منوا لیں گے، اور توریت میں سخت سزا ہے نہیں، ایسے کوئی بات نہیں تھی. جو اس میں توریت میں سزا وہ قرآن میں بھی تھی. اس لیے سزا جو ہے نا نبی کے فیصلے کے مطابق سے ہلکی ملنی چاہیے. مطلب وہ ایسے ڈرامے کر کے لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے زنا کی سزا رجم تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کم سزا میں بات ٹل جائے. تو لیکن رسول اللہ نے تو خود توریت منگایا اور کہا کہ پڑھو، دیکھو کیا لکھی ہے، رجم زانی کی سزا کیا ہے. تو وہ لوگ تو پکڑے گئے کیونکہ انہوں نے چھپا بھی لیا تھا، مگر اللہ کے رسول نے کہا مجھے سچ بتاؤ، تمہیں اللہ کے قسم ہے تم سچ بتاؤ. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں رسول اللہ، ہماری شریعت میں بھی جو زنا کرتے ہیں، شادی شدہ مرد جو زنا کرتے ہیں، ان کو جان سے مار دینا، یعنی کہ پتھر مار کے مار دینے کا حکم ہے. اور ہماری شریعہ میں بھی یہی ہے اور توریت میں بھی یہ تھا. اور اس سے بچنے کے لیے وہ سارے یہ تمام پیسے لیتے، جھوٹی گواہیاں دیتے، سب کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے جو ہے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ ایسے کام مت کرو. تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں، وہ تجھ کو وہ کس طرح حاکم بنائیں گے، وہ تجھ کو پاس ان کے توریت ہے جس میں حکم ہے کہ اللہ کا، پھر پیٹ پھیرتے ہیں بعد اس کے، اور نہیں وہ لوگ ماننے والے. اللہ تعالیٰ ان کی پوری پول کھول کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جو اپنا بنا رہے ہیں مقدمہ کے لیے، یہ فیصلہ کرنے والے بڑے بن رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت خود موجود ہے. ان کے جو جرم کی جو ان کی سزا ہے، اللہ نے صاف حکم دے چکے ہیں. اس پر وہ حکم کرنے کے لیے ماننا نہیں ہے ان کو. اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان سے نا محروم ہیں. ان کا ایمان توریت پہ ہے نہ قرآن پہ ہے. یوں ہی دین کو انہوں نے کیا ہے؟ کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اور آپ کو صحیح جو راہ ہے اللہ اس پہ چلنے والا بنا دے. جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اسپیشلی جو اللہ کا قانون ہے ہدایت اور گمراہی کا، اللہ ہماری نفسوں کو اللہ ہمارے نفس کی قید سے ہمیں آزاد کر دے پروردگار، اور ہم کو جو ہے صحیح راستے پہ چلا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے والا بنا دے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے نفس کے، دیکھیے اب تو جب روزے رکھیں گے نا، رمضان کا مہینہ آئے گا تو شیطان تو بند ہے نا، جو بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو اب امتحان ہے کہ ہم ہر چیز کا بلیم شیطان کو دے دیتے ہیں نا، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے. تو اب امتحان آپ کا میرا آ جاتا ہے کہ ابھی شیطان تو بند ہے. یہ سب جو گناہ ہو رہے ہیں، سستی آ رہی ہے، غفلت آ رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے آپ کو حساب کتاب کے لیے سخت کر سکتے ہیں کہ یہ تو سب میں ہی کر رہی ہوں. نماز میں اگر وسوسے آ رہے، شیطان تو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب میرا اپنا
ہوا ہے نا، تو ہمیں بہت اچھا موقع آ رہا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں اور اس کی قید سے ہم آزاد ہو، دعائیں کریں، کوشش کریں، اللہ سے مانگیں۔ بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس نفس کی قید سے ہمیں آزاد کرے، نفس کے شر سے بچائے، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے ایک لہجے کے لیے بھی نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ جو نفس کا شر ہے نا وہ لمحوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ تو اللہ آپ کو مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔